باتیں کرنی چاہیے. اب پیسے کی باتیں کریں، لوگوں کو پیسے کا عشق لگ جائے گا. باتیں کر کے دیکھیں، کھیل کی کرکٹ کی باتیں کریں، سب خوار ہے کرکٹ، نہ دین نہ دنیا. بدبختوں کا ٹیمیں جا رہے ہیں، کیا کر کے آتے ہو، کیا کیا ہے، نہ اس میں دین ہے نہ دین. تو بچوں کا کھیلے کو 14-15 سال لگ جاتے، نہیں لگ جاتے. جوئے کی باتیں جوئے میں لگ جائے. قصے کہانی افسانے اور تو ڈائجسٹ لے کے بیٹھا رہے گا، ساری رات گوا دے گا، دماغ خراب کرے گا. شاعروں کی باتیں شاعری اس میں گھس جائے گا. ایسے یہ بھی خان ایسے کرتا ہے، آستے کسی کو لگن لگی جاتی ہے. اس میں بڑا فائدہ. اگر خدا کی محبت میں فائدہ نہیں، آقا کی محبت میں کہاں فائدہ؟ جو ہم لوگ بگڑ گئے ہیں، ادھڑ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ہم لوگ کو بہت چیزوں میں فائدہ زیادہ نظر آتا ہے. دنیا کے کام زیادہ کرنے، دولت کے کام زیادہ کرنے، کالج کی تعلیم میں بڑی بڑی ڈگری ہیں مل جائیں اور اچھا ہے، اس میں فائدہ. اس میں فائدہ نظر نہیں آتا نا. ایک خیال ہے، لیکن یقین اور وہ یقین ہوتا تو ادھر ہی لگ جاتا ہوں. تو باتیں سن کے ادھر چلا گیا بس. اور یہ سنتے رہتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں. ہاں، بالبال منحوس دنیا والے تھے، اب تھوڑے سے لگے ہیں، سارے نہیں لگے ہیں، بس اڑ گئے ہیں. اور لڑکے زیادہ اڑ گئے، ماں باپ کو بھی مصیبت پئی ہوئی ہے. پیو نو بھی تے ماں نو بھی مصیبت نہ لے آیا کرے تھے. ہاں، تم لگے ہو آقا کے ہو گئے تو اچھا ہوگا. اس کے دل سے بات تھوڑا نہ رہے، ماں وہی کی وہی، پوچھ لو کیا کچھ. اس کا بھی وہی جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے منحوس، ہاں، اس کو بھی سارا فائدہ ادھر ہی نظر آیا. اس کو 2 کلینے اور کھول لے، موت کے وقت تجھے پتہ چلے گا کہ خدا کی محبت میں زیادہ فائدہ تھا، آقا کے عشق میں، اس دنیا میں تھا. ساری زندگی گواتے، ہاتھ کچھ نہیں آتا، کفن بھی پتہ نہیں ملتا. ہاں، حادثوں میں مر جاتے ہیں. ابھی ان کا حادثہ ہوا ہے، ان کو اللہ کی یاد نے سنبھالا ہے. بچے یتیم بیچارے، کچھ دل کو سنا پتہ چلا کیسے ہو گیا. یہ دنیا کا حال ہے. یہاں فائدہ زیادہ اللہ کی محبت ہے. انسان چیز سے محبت ہے جس میں فائدہ نہ ہو. اور خدا نے کہا دنیا دھوکہ ہے، متاع الغرور. کتنی لگے ہوئے اس میں، بس یہی سب کچھ ہے. جیلیں بھی اسی میں ہیں، حکومتیں بھی اسی میں ہیں، عوام بھی اسی میں ہیں. بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب ہے کہ ہر برائی کا جڑ دنیا کی محبت ہے. کہ 2 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، حب الدنیا، اتقوا الدنیا واتقوا. ایک عورتوں سے، ایک دنیا کی محبت سے بچو. اور خدا سے تعلق رکھنا، کہ صاحب نے تعلق خدا کا کہا، میں چاہتا ہوں خدا سے میں رابطہ محبت پیدا ہوں. کہ دنیا سے رابطہ چھوڑ دے. پھر ہاں، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. اگر تو دنیا سے تعلق اور محبت زیادہ نہیں کرے گا تو خدا سے تیرا محبت کا رابطہ پھر کیا چاہیے. ان کو چیزوں میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے. ادھر محنتیں زیادہ کرتے ہیں، کوئی کالج میں مر رہا ہے، کوئی تجارت میں مر رہا ہے. یہ تو کرنا چاہیے تھوڑی بہت ہی. تم مسافر ہو، تم نے جانا ہے. اور جن سے محبت کی وہ تم پر کمی نہیں کریں گے. وہ دیں گے تم کروڑوں برس میں، وہ جنت نہیں حاصل کرتے، وہ نعمتیں نہیں حاصل کر سکتے. اور جنت سے بڑھ کر وہ نعمتیں تم کو دے کے جنت بھی ہے. خدا اپنی آغوش محبت میں تم کو رکھے گا، قرب میں رکھے گا. وہ دنیا سے اور آخرت سے جنت سے بڑھ کر ہے، قرب الہی. ہاں، تو پھر تو کیا ملتا ہے یہاں؟ ساری مرا کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. محنت بھی ساری گئی، غم بھی سارے اٹھائے، اور خالی ہاتھ دنیا سے. کسی کو دیکھا بھائی اس کا بینک میں پڑا پہنچا دو قبر میں، یا اس کے گھر میں سارا سامان اثاثہ پہنچاؤ، یہ سب اس نے کمایا، مٹی میں اس کو ڈالا. اور مٹی اب گلزار بنتی، بیج اچھا ہو تو پھر وہاں پھل لگتے ہیں. بیج خراب ہو تو وہاں کیا؟ انسان ایک بیج کی صورت میں جاتا ہے وہاں. اگر اس کا خدا سے محبت تھا، اس کے اترتے ہی وہاں رحمتیں شروع، کرم شروع. جہاں تک نظر جائے گی قبر کھلی ہوگی. ہاں، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی. ہاں، بہت کچھ آتا. ہاں، آقا جی قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، ادھر سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے.
وہ سوچے ہی نہیں ہے، بس یہی سوچ ہے، بس کس چیز میں فائدہ زیادہ، پیسے میں زیادہ فائدہ، پیسے میں زیادہ عذاب ہے، زیادہ خطرہ ہے، اس میں اپنی حاجت پوری کرنی ہے، عشق نہیں لگانا ہے، دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہا، دنیا سے محبت کرنے کو منع کرنی پڑتی کہ کرو اس کو، لیکن اس میں بچ بچ کے رہو، کہیں دل نہ لگ جائے۔ اب سمندر میں چلو، کشتی چلاؤ، بچ بچ کے چلاؤ، کہیں پانی بیچ میں نہ آ جائے، ڈوب نہ جاؤ تو کشتی نکل جائے گی۔ ایسے دنیا میں چلے، دل میں نہ گھسے کہ خدا کی عبادت جائے، نماز جائے، درود جائے، قرآن جائے، وہ لگن ختم رہے، دل میں گھس گئی، اب اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ پانی کشتی میں آ گیا، ڈوب گیا دل اس کا، اب اس سے عبادت، ریاضت، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جن کی گھس جاتی دل میں ان سے نہیں ہوتا ہے، اور جن کے دل میں نہیں گھستی تو ان کا دنیا کے اوپر کی کشتی چلتی رہتی، دنیا ہے لیکن ڈرے ہوئے حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کی، نماز کی حفاظت، درود کی حفاظت، حرام حلال سے بچت، اس میں وقت نکالنا خدا رسول کے لیے زیادہ، دنیا کے پیچھے نماز روزہ یہ چیزیں نہ چھوڑنی، حرام حلال کو دیکھنا اور ڈرتے رہنا اس سے، نہ کہ اس کو جا کے دنیا کو جپٹے لگانا، جپھی پانا، اسی سے غرق ہو رہے ہیں نا مسلمان، محبت کر بیٹھے ہیں، محبت نہ کرے تو انسان بادشاہی بھی دنیا پہ کرے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ سلمان علیہ السلام نے بادشاہی نہیں کی تھی، صحابہ غنی نہیں تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت کے رابطے نہیں تھے، اور ان کی نمازیں، ان کے درود، ان کی وہی تھی۔ حضرت عمر نے حکومت نہیں کی تھی، لیکن کتنا احساس تھا نماز کے، جب خنجر لگا وہ گرے نماز میں، گھر میں لے کے گئے تو پہلے کہا حل صلی المسلمون، مجھ کو تو لے آیا، میں گرا ہوں، نماز تو کہیں نہیں چھوڑ دی، نماز پوری کرو، مجھ کو چھوڑو اس وقت، بتاؤ کیسے حاکم تھے۔ اس لیے ان کو مذاکرات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پہلی دفعہ بیت المقدس میں کہ چابیاں لے کے آ گئے، دو ہی باتیں کیوں ڈر گئے، ان کے چابیاں لے لو۔ اب 50 سال سے کشمیر کا مذاکرہ، 50 سال سے وہ چل رہا ہے، قدس کیا، وہ گیا بیت المقدس، کہاں ہوتا ہے ایمان والی قوت کے بعد پھر یہ اسلحہ کا، ایمان ہی نہیں تو اسلحہ کیا کریں گے، کثرت کیا کرے گی۔ ہاں تو دنیا کو دیکھ کے نہ چلیں آپ، خدا حضرت کو لے کے چلیں، ہاں بچ کے رہیں ان چیزوں سے۔ ہاں تو مطلب ہے جو باتیں ہوتی ہیں پھر ان کو لے جاتے ہیں، کالجوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں، باہر یہ باتیں، پھر لگ جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر خدا سے کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ادھر لگ جاتے ہیں جو لگنے والے، اور جو کم آتے ہیں یا جن کی اولادیں آگے ان کے ماں باپ پریشان ہیں، خوش نہیں ہے اتنے، اب کیا کریں، ان کو بول بھائی کچھ کرو، ان کا اسپتال چلاؤ منحوسوں کا، اب ان کو سکون ہوا۔ ہاں تو پوچھنا ان کے دل سے، وہ اتنے تو نہیں ہیں، وہ تو ایسے اڑ گئے ہیں، ہاں ان کو خدا رسول نہیں چاہیے اتنا، وہ بس ایسے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، لگن والی بات نہیں ہے، محبت والی بات، اگر خدا سے محبت والی بات نہیں تو اس اسلام کا کیا فائدہ، دل تو لگا دے، محبت کا مسئلہ جب تک نہیں ہے بڑا مشکل ہے۔ تو مطلب باتیں ہوتی رہتی ہیں تو پھر انسان لگ جاتا ہے، دیکھو کھیلوں میں لگے ہیں، کودوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ فٹ بال میں لگا ہوا ہے، کوئی چمپئن بن رہا ہے، کوئی ہیرو بن رہا ہے، کوئی گلوکار، باتیں ہوتی ہیں، پھر سنتے ہیں میں فلم ایکٹر بنوں، اس نے اتنی فلمیں بنائی، اس نے یہ سنتے ہیں، ہاں اچھا یہ ہوا وہ ہوا، اس نے گانے گائے، اس کا یہ ہے، اس کا فلان ہے، فلان اس کا ساز بنا، اس کی بڑی وہ ہے، یہ مہدی ہے، یہ غلام ہے محمد ہے، پھر سننا نا ریڈیو، شوق پیدا ہوتا ہے۔ باتیں ہونی چاہیے ایسے، یہ بھی ہونی چاہیے، وہ کرتے تو ہو جاتے ہیں لوگ، آقا کی ہوتی کتنے سینکڑوں نوجوان لگ گئے، اب بعضوں میں تو بہت شدید تمنا پیدا ہو گئی ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، آقا پر لگے ہوئے ہیں، پھر ہم کو زبردستی دنیا میں لگاتے ہیں، بھائی کالج میں بھی پڑھنا، وہ بھی پڑھ، جب دل لگ گیا اب خیر ہے، اگر دل نہیں لگا مصیبت ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگانا ہے، کام سارے کرنے ہیں، شادی بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دل خدا رسول سے لگانا ہے، اگر دل ہٹ گیا تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہاں اور خدا رسول کی محبت کے مقابلے میں قربانی آ جائے، دل قربان، جان قربان، سب خدا رسول پر قربان، تو پھر وہ دل محنت سے ہی بنے گا نا، جو محنت کرو گے تو اس میں کچھ کیفیت خدا پیدا کرے گا نا، ایسے تو خدا نے ہر چیز کا سبب بنایا نا،
مریض ہے تو باتوں سے تو ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک دوا نہیں کھائے گا، جب تک پرہیز نہیں کرے گا، ڈاکٹر سے رابطہ نہیں رکھے گا، پھر اس سے احتیاط ہوگا۔ ایسے یہی چیز جب تک آقا کی باتیں نہیں سنے گا، آقا کے واقعات نہیں سنے گا، آقا کس چیز میں رغبت رکھتے ہیں نہیں سنے گا، تو کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ جب سنے گا چیزیں اس کا دل لگے گا، سوچ اس کو ہوگی، پھر واسطے آسے لگے گا، پھر اس کا دماغ پلٹے گا، پھر اس کو کچھ نظر بھی آئے گا۔ ہر چیز میں انسان کچھ دیکھتا ہے، چلتا ہے، لیکن جو خدا رسول کی محبت میں رحمت ہے وہ آپ کو زمین آسمان میں نہیں مل سکتی۔ آپ اس محبت پہ جنت بھی قربان کر دو گے۔ واقعہ جی کے ساتھ صحابی تھا نا، آپ نے کہا کچھ چاہیے تو دعا کر دوں، تو اس کی زبان حال کیا کہہ رہی تھی کہ کوئی آپ سے قطرہ مانگے آپ اس کو دریا دے دیں، اے آقا مجھے کچھ نہ دے، مجھے اپنی تمنا دے دیں۔ اس کی زبان حال یہ کہہ رہی تھی۔ تو جو الفاظ تھے اس کا میں نے نقشہ ایسے کہ آپ کو پیش کیا۔ تو آقا جی کہتے تم کو کچھ چاہیے، خدمت میں رہتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، تو تم کو خوش کرنا چاہیے۔ دنیا چاہیے ہے، آخرت چاہیے ہے، جنت چاہیے ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی خوشی مانگتے ہو، کچھ بولو، کچھ کہو، میں محمد مصطفیٰ جو خوشیاں پورا کرتے کون کر سکتا، اسے کچھ نہیں مانگا۔ کہا یہاں اتفاق سے آپ کے ساتھ ہوں، مجھے تو یہی فکر لگی ہوئی ہے، پھر آپ اپنے مقام پہ ہوں گے، میں کجا میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، بس آپ یہ مہربانی کریں۔ پھر آپ نے تسلی دی اور کچھ بتایا، کچھ نہیں مانگا کہ آپ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی خوشی سے اور چیزوں میں بھی چل، جب آپ نے تو ان چیزوں کو کیا کرنا۔ ہاں پرسوں شعر کسی نے بڑے اچھے بنایا کہ مجھ کو محبت ہے یا نہیں ہے، لیکن اب ان کے بغیر جینا نہیں ہے۔ نیت تو اچھی ہے نا، خدا دے بھی دے گا جس نے لکھا ہے یہ شعر۔ ہاں اور صحابی سے دیکھا دنیا میں پہلے آقا جی تھے، وہ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، بیوی کے پاس بھی بیٹھتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ ہاں جی، جب آقا جی دنیا سے چلے گئے اس کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی، اس کے اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے، اب مجھے دنیا نہیں چاہتا ہوں کسی چیز کو دیکھو، تو نابینا ہو گیا، کتنی مشکل زندگی اس کی ہو گئی ہوگی۔ ہم لوگ ہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے اس میں مزہ، اور خدا رسول کی محبت میں بس نماز بھی پیچھے کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، دنیا کے کام کے پیچھے مشرق مغرب تک بھاگتے ہیں، مسجد یہاں تک ہو جانا مشکل ہے، کاروبار کے لیے نسلٹیاں لیتے ہیں، کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں، حالانکہ نہیں رہنا، ضرورت ہے تھوڑی بہت ضرورت پوری کرے، جب دیکھا میرے فقر ختم ہو گیا، ادھار ختم ہو گیا، قرضہ ختم ہو گیا، پھر کافروں کے ملک میں نہیں رہنا چاہیے، تمہاری اولادیں برباد ہوں گی ان کے ماحول میں، اس وقت تک رہو جب تک تمہاری مجبوری ہے۔ مجبوری میں خنزیر کا گوشت بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری میں بہت رعایتیں ہیں، اگر سخت مجبوری ہے، اگر تم پر ایسا ادھار نہیں ہے، ایسی مصیبت نہیں ہے، کافروں کے ملک میں نہیں رہنا چاہیے کہ تمہاری اولاد برباد ہو جائے گی۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں، کافروں کے ملک میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے مرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اولادیں خراب ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ان کے ایمان چلے جاتے ہیں۔ یہ سننا سنانا بولنا بلانا اس کے کچھ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیوں تسبیح پڑھتے ہیں، کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں بہت بڑی دلدل بڑی مصیبت میں ہیں، یہ آل یا اولاد یہ دنیا اس سب سے دل نہیں لگانا ہے، اور اس سے محبت ہونی چاہیے، عارضی محبت، بنیادی خالص محبت خدا سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے، اگر وہ وقت آ جائے تو یہ چیزیں سب قربان ہونی چاہیے خدا سے پر، دیکھو دل ہی ایسا نہیں ہے، تو بہت بڑی ایک مصیبت ہے مسلمانوں پر۔ ہاں جب تک کہ دل خدا سے نہیں لگتا اس کا کوئی مسئلہ میرا خیال ہے ایمان کا مشکل ہی حل ہو، کیونکہ آقا جی 3 دفعہ کہا اس کو محبت اس کو ایمان نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں جس کو محبت نہیں، اور یہ محبت کیسے ملے گی، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کس سے محبت کرنا چاہیں اس کی بات ماننے کی کوشش کریں، اس کی مرضی کے کام کریں، اس کی ناراضگی سے ڈریں، یہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر کیفیت خدا پیدا کر دیتا ہے۔ پھر نیت کی محبت ہوگی، کیفیت کی ہو تو پھر تو انسان کو آسان ہوتا ہے کہ کیفیت ایسی ہے، کیفیت ہی نہیں ہے تو گھسیٹنا پڑتا ہے اپنے کو، پھر خود جب کیفیت پیدا کرتی پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، تو
پھر یہ کچھ کراؤ گے تو کچھ ہی چیز پیدا ہوگی، ورنہ زندگی ایک دفعہ ملتی دوبارہ تو نہیں ملتی۔ ان چیزوں میں کھپنا، مرنا، سوچنا، اور ہاتھ میں تمہارے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مال اولاد کو خدا نے خاص نعمت نہیں بنا، فتنہ بتایا، یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہو، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارے۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس میں ایمان آ جائے اللہ سے زبردست محبت ہوتی ہے اس کو۔ ہاں، جس چیز سے زبردست محبت ہو آپ اس چیز میں کمی نہیں کرنا چاہتے۔ جس کو پیسے کی زبردست محبت ہو، اس کے اندر 100 روپیہ نقصان ہو، وہ کہتے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کدھر کیا، اس کو بڑی محبت ہے۔ اس کو محبت نہیں آیا گیا کوئی بات نہیں، اس کو 100 گیا، 1000 گیا، لاکھ گیا، چھوڑ۔ لیکن زبردست محبت ہے، یہ کیسے 100 روپیہ گیا، کنجوس مکھی چوس نیمبو نچوڑ نہیں چھوڑے گا، تمہاری جان نکالے گا نوکر، کہاں گیا 100 روپیہ، چھ لاکھ باتیں ہیں ایسے۔ زبردست محبت ہے دنیا کی، ایسے کہ زبردست محبت ہے خدا کی، میرے 2 نفل کیوں کمتی ہو گیا، میرا 100 درود کیوں کمتی ہو گیا، میرا قرآن کا سپارہ کیوں چھوٹ گیا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور کھانا پینا آگے کر دے گا، اپنا سپارہ وظیفہ پورا کرے گا، اپنے بچوں کا معاملہ آگے پیچھے کرے گا، اپنے وظیفے پورے کرے گا، اپنی نیند کو چھوڑ دے گا، اپنی محبت کے کام پہلے کرے گا۔ نہیں دیکھتے دنیا کے پیچھے مال اولاد کو چھوڑتے ہیں، باہر جاتے ہیں پیسہ کمانے، محبت ہوتی ہے۔ ہاں، کرنا وہ ضروری، پھر یہ بھی کرنا۔ مال کو اکثر لوگ اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر مال کے بعد اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ دونوں عذاب ہیں۔ خدا رسول کی محبت برائے نام، اسے آگن کا الویل کل الویل، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ آدمی برباد ہی ہوگا۔ ترک عیالہ بخیر وقدم علی ربہ بشر، اولاد کو تو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، ان کی محبت میں رہا، خود برے حال میں گیا خدا کے پاس۔ جب پوچھے کیا کریں جی، کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، یہ اولاد ہے، یہ ہے، اب نمازیں کوئی پڑھتے ہیں نہیں پڑھی جاتی، اور پھر اولاد بھی ایسی برباد ہوگی نا۔ یہ مضبوط ہوتا تو اولاد مضبوط تھی، بہن بھائی مضبوط ہوتے، یہ خود ہی ایسے ڈھیلا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کیا موت اچھی ہوگی، کیا قبر اچھی ہوگی، آگے پتہ کیا ہوگا، تو اس کا بڑا خیال کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ ایسے جب تک بات سمجھ میں نہ آئے پوری تو انسان کہتا ہے بس ادھر ہی سب کچھ ہے، ادھر ہر مصیبت عذاب ہے، سب کچھ ادھر نہیں، سب کچھ آگے ہے۔ ادھر اولاد سے بھی بچ کے رہنا کہ ایسی محبت نہ آ جائے اس کے پیچھے خدا رسول کو بھول جائے۔ مال کی کا ضرورت ہے، کرنا ضرور ہے رزق، لیکن ایسا نہیں مال سے محبت کرنی خدا رسول کی عظمت دل میں ختم ہو جائے، اسی کو ہی روتا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دل بنانے سے بنے گا نا، محنت سے ہوگا، محنت کے بغیر نہیں ہوگا۔ جو خدا کے حکموں پہ چلے گا، ان چیزوں پہ چلے گا، پھر خدا اس کے دل میں کوئی رحمت کی نظر ڈالے گا، جس سے اس کا دل جمسا نام، جیسے کسی کے دل میں کوئی آگ لگا دی، 24 گھنٹے اس کو ادھر ہی کا خیال رہے گا، دکان میں ہو یا مکان میں ہو، کروڑوں ہو، وہ اللہ والا ہے، اس کا دل ادھر ہی لگا، ہٹتا نہیں، اور اس کا دل نہیں لگا، اس کے لیے مصیبت ہے۔ وہ مصیبت اس کو موت کے وقت نظر آئے گی، ابھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ خدا چیزیں کھول گئے، جب موت کا معاملہ آئے گا تو اس کے سامنے آئے گا۔ خدا رسول کو چھوڑا تھا نا، محبتیں کی تھی، اب دیکھ یہ محبتیں تجھے مصیبت میں لایا ہے، مال کا بھی حساب کتاب دے، اولاد کو اچھے کاموں نہیں لگایا نا، اب وہ جو عمل کریں گے تیری قبر پر عذاب پہنچتا رہے گا۔ اولاد اچھی چھوڑ جائے تو قبر پہ رحمت آتی ہے، اولاد بری چھوڑے، تربیت نہیں کی، اس کے اعمال کا عذاب ماں باپ پر پڑتا ہے، تربیت نہیں کی نا۔ آپ نے کلکم راع مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، اپنے ماتحتوں سے مسئول ہے، اس کی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، اب پتہ چلے گا نا، اب سوال جواب قبر میں کرو، حساب دو۔ اب پہلے سوچا ہوتا تو سوچ کے چلتے، پھر ایک عام آدمی کی بات ہو، تم کو ہم کو آپ کو تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ نے دی تو کوئی اہمیت نہیں رکھی تھی، اب پتہ چل نہ اہمیت دینے سے تمہارا کتنا بڑا حشر ہوا۔ یہ صدیوں کے مسئلے قبر کے اور حشر کے کون حل کرے گا؟ بعض مشائخ پہ کرم تھا، حالات قبر کے دکھائے، کہا مجھ کو انہوں نے خود چھوڑا، ان کے حالات دیکھو قبر کے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے خود چھوڑا ہے مجھ کو۔ ایک حدیث میں آگے افسوس ظاہر کیا، تتفلتون من یدی، تم میرے ہاتھ سے کیوں نکلتے ہو، میں اللہ کی رحمت ملا ہوا ہوں تجھ کو، یعنی جڑو میرے ساتھ، رحمت مہدہ، خدا کی رحمت ہوں تمہارے لیے۔ اب ماحول ایسے ملتے ہیں،
اس کا فلم میں دل زیادہ لگتا ہے، گانے میں زیادہ لگتا ہے، قرآن میں کم لگتا ہے، ان چیزوں میں آگے تھوڑا پڑھ لیا، وہ بھی کوئی فائدے سوچے دنیا کے بھی ہوں گے آخرت کے بھی ہوں گے، ہم کی تکلیفیں آتی ہیں تو وہ مکس ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ اکثر آتے ہیں اس لیے ان کو دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانی، رزق کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، بیماریاں، تنگ دست رہنا، اور اس وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اس تقاضۂ محبت اور ایمان سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ پھر سوچیں، یہ کرتے کراتے شاید کس کا دل لگ جائے۔ اب فخر تو نہیں کرتے، تھوڑا بہت لگا ہوا تو بیٹھے، نہ لگا تو میں رات دن بیٹھ سکتا تھا کہ مجھے تنخواہیں لگی ہوئی ہیں یہاں، یا کسی کے ماتحت تو مجھے جبر ہے کسی کا، اس کے احسانات ہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں، اپنی آزادی سے تھوڑا بہت دل لگا ہو، شکر کرتا ہوں۔ باہر جاتا ہوں بازار کے لیے بڑا گھبراتا ہوں اللہ کی قسم، اور یہ مسجد میں گزرے یہاں بیٹھے گھبراتے ہیں، وہ چلے اب چلے بس خلاص کافی ہے۔ ہاں، پھر پکڑ پکڑ کے ظالموں کو تسبیحیں پڑھو، ایک تسبیح پڑھ دو پڑھ، پھر محبت کرو، بلاؤ کیا پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، حالات تمہارے کیسے ہیں؟ ہاں حالات سب ادھر بڑا دکھا، حالات بڑے خراب ہیں، کیا خراب ہے جی؟ قرضہ چڑھا ہوا ہے، لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے جی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ بیماری لگی ہوئی ہے فلانے کو، ہمارے گھر میں فلانی بیماری ہے، فلانے کو شیخ صاحب دعا کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہمارے روزے نہیں ہوتے، صبح بھی قضا، شام کی بھی قضا، خدا کی مار پھٹکار ہم کو پڑی ہوئی ہے، فلمیں گھر میں چل رہی ہیں بے پردے ہوئے، ہمارے گھر میں حیا آ جائے، ایمان آ جائے، یہ نہیں ہے، وہ رونے ہیں۔ اچھا یہ ہے، پھر قرآن پڑھے گا، ہاں جی پڑھیں گے جی، دعا کرو، 10 ہر کی پڑھی ہیں، اچھا درود پر، ہاں جی 10 جی، دعاواں 10 بس واسطے ہم سمجھو۔ ہاں تو میاں تسبیح تے بچو میاں کسبی تسبیح خور بیٹھے ہی سامنے حضرت محسن کرام اور بھی بڑے سب جگہ سے رسے بند ہوئے، پتہ ہے خدائی کرم کرے گا، تھوڑا لگ پیا۔ آج مجھے کوئی بول رہا تھا، میں نے کہا ہوگا ایسے، بولا وہ ان کو پکڑ کے لے گئے فوجی، آگے ان کو جیل میں دیا، وہ آیت کریمہ پڑھتے ہوں گے، میں نے کہا شاید پڑھتے ہوں گے ابھی میں نے کہا پڑھتے ہوں گے، پتہ تو سب دنیا کو ہے۔ درش میں کہا درشی پڑھتے ہوں گے، دعائیں مانگتے ہوں گے، یاد آتی ہوں گی دعائیں، نفل شاید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ ہاں ہاں پڑھتے ہوں گے۔ کیا پوچھ رہا تھا ایک، بولتے ہو نواز شریف کو لے گا، ان کو لے گا، میں نے کہا ہمارا تعلق ان چیزوں سے، یہ تم کیسے کہتے اس کو مصیبت آئی جب اب تو وہ پڑھتا ہوگا نا، کہ پڑھتے ہی ہوگا آیت کریمہ، میں کیا اس سے پوچھا، مجھے پتہ ہے پڑھتا ہے اس کے ساتھی، میں نے کہا پڑھتے ہی ہوں گے، پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن ادھر زیادہ لگتے ہیں۔ ایسا دنیا کی ساری بادشاہی پر پیشاب کرے، خدا سے رسول سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے؟ ہاں پھنسے ہوئے ہیں نا، اب کڈو انہوں نے جا کے، یہ اور پھنسیں گے، اور بھی پھنسیں گے، ان کی نسل ہی ایسی، سب لیڈروں کی، یہ سارے ہی ایسے ہیں۔ کوئی بھی ہو، دنیا کا بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کو آقا خدا سے تعلق کا تو نہیں ہوتا نا، ان کی نسل ہی ایسی، سارے بادشاہوں کی۔ ہاں یہ تو ایسے ہی مریں گے اور ایسے ہی رہیں گے، اوروں کو بھی ساتھ، صنم ہم تو ڈوبے تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو مجھے ووٹ دے، میں اقتدار میں آؤں، میں تجھے بڑا بنا دوں گا، پھوتی خاں، چل چھوٹا کلر کے بڑا کلر کے کریکٹر بنا دوں گا، چل کھینچائی جائے۔ دوسرے کہہ گئے ہاں ایسے کرتے ہیں، بندوں کو ووٹوں سے خریدتے، خبریں سنتے رہتے ہیں نا، اور کتنی مشکل سے بیچارہ بنا کے آج کا کام خراب ہو گیا اور پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ آیت کریم پڑھتا ہوگا، میں نے کہا پڑھتا ہی ہوگا، ہم تو بھائی ادھر کریں، ہم تو آخرت کیا، ہم پڑھتے ہیں قبر کا دن، موت کا دن، رحمت کیا اللہ کرے، معافی مل جائے بس سیدھا۔ ہاں ادھر کیا رکھا ہے، دیکھو نا بڑے بڑوں کا حال، افغانستان کی کتنی مصیبت ہے، بوسنیا میں کتنی مصیبت، یہ سب اعمال، عراق کو دیکھو کتنا پھنسا ہوا بری طرح جی، کیا حالات، پھر بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اعمال کے حساب سے دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ بدلتا ہے آخر کے، کیا لینا ہے تم اس دنیا سے، ان بادشاہوں سے، ان وزیروں سے، ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب جو جس کے پیچھے لگا اس کا بندہ پکڑا گیا، اس کو بڑا افسوس ہوگا نا، بھائی ساڑی سے گڈی پھنس گئی، ہن سانو بھی پھڑن گے
بتاؤ، یہ ان کا حال ہے، ایک دوسرے کی دشمنی، وہ لیگی اس کا دشمن، پیپل پارٹی اس کا دشمن، میں ملک چلاؤں گا، وہ کہتا ہے میں ملک چلاؤں گا. ایسے ہوتا ہے، کوئی بھی چلائے لیکن اس کے اندر دل ایمان ہو، اس میں حرص نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے ان چیزوں میں کہ وہ لیڈر بنے یہ بنے، پر 10 آدمیوں پہ حاکم نہ بنے، قاضی نہ بنے، نہیں کہ یہ بنے. قاضی کتنی بڑی چیز، وہ بھی آقا نے کہا جو قاضی بنا بغیر چھری کے ذبح ہو گیا. حکم کرنا پڑتا ہے، انصاف کرنا پڑتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے، سفارشیں آتی ہیں، رشوتیں آتی ہیں، ڈالر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں تم ڈھیلے پڑ گئے. پھر ہم لوگ کیسے ہی ٹھیک ہے یار، کیا خیال ہے، بالکل فٹ ہے، بس پڑھو تسبیحاں، کھاؤ پیو عیش کرو، نماز پڑھیں چلو، پھر نماز پڑھیں. ہاں جی، بڑے اللہ کا شکر کرتے ہیں جی، لوگ نہیں پڑھتے تسبیح، ان کو خدا نے پھنسایا، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی لیڈروں میں ہے، کوئی کہیں ہے، ہزاروں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہوئی ہے. آپ نہ کہ ان پہ کرم ہوا ہوا ہے، وہ پیپل پارٹی بنا، وہ لیگی بنا، ہم نہ لیگی نہ پیپل نہ کچھ، پاگل لیلا مجنوں، اللہ کی قسم. اور لوگوں کو کہتا کدھر مت جاؤ، بس تسبیحاں پڑھو، لا الہ الا اللہ، روٹی سب کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو. ہمیں اس کی مصیبت نہیں پائی ہے، بتاؤ ہے کوئی ایسا؟ امیر سے بہت بڑا امیر سے بادشاہ سے نہیں مارا، دیکھو نا بادشاہ تھا، دیکھو بیمار نہیں ہوا، دیکھا کوئی مصیبت عذاب نہیں آیا. بتائیں آپ، امان آگے دینی ہے، ادھر امان اچھے کو نہ برے کو، لیکن جن خدا سے رابطہ رکھا اس کو اگر تکلیفیں ہیں، امان نہیں ہے، اس کا معاوضہ دیا جائے گا. اور جن خدا سے رابطہ توڑا اس کو نہ یہاں امان ہے نہ وہاں امان، اس کو معاوضہ نہیں ملے گا. معاوضے اس کو ملیں گے جس نے صبر کیا، کہ یہ تکلیف نبیوں کو بھی آتی، وہ بھی بیمار ہو جاتے، ان کو معاوضے، ان کے درجے بلند، صالحین کو تکلیف آتی ہے، گناہ گاروں کو ان کی گناہ معاف ہوتے ہیں، آگے معاوضے ملتے ہیں. ادھر تو سب کو آتی ہے تکلیف، ادھر سوچنا میں زندگی گزار لوں گا، میں مستقبل بناؤں گا، یہ اصل نے سوچے، بس اس دن کا سوچے کہ آج کا دن ہے، کل کا نہیں سوچیں، کل جب آئے گا سوچو. سوچنے سے کچھ بن تو نہیں جائے گا. اگر کسی کو ایک دن کا کھانا مل گیا ہے اور امان سے صبح کی ہے، وہ صحت بھی اس کو ہے، ایک دن کا کھانا بھی ہے، معافی فی بدن کانما سوقیت الیہ دنیا بحذاف، ساری دنیا سمٹ کے اس کے گھر میں آ گئی ہے. ایسی سوچوں سے منع کیا کہ تم کو مقدر چلا رہا ہے، اس نے آنا ہے جو لے کے آنا تمہارے گھر. ہاں، اس سوچ میں سویا، نہ سار کو نفل پڑھے، نہ دعا مانگی، نہ وظیفے اچھی طرح پڑھ گیا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس سے ہو جائے گا جو ہونا ہے، نہ ہونا وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا. اپنا پڑھا خراب دن کا روٹی مل گئی، کل جو ہوتا تھا کل سوچیں گے، ابھی آج ٹھیک ہے، فٹافٹ تسبیح، فٹافٹ سورۃ یاسین، فٹافٹ قرآن، بس خلاص. بیوی سے ہنسے بولے، بچوں کو میرے خیال سے سو نہیں، بیٹھا ہوا ایسے سگریٹ پی رہا، کون سے چکر بازی کرنا، کس کو دھوکہ دینا، کدھر پیسہ لگانا، کدھر نہیں لگانا، یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے. اور یہ چیزیں تمہارے دل سے نکل نہیں سکتی، یہ ایک مصیبتیں ہیں. یہ تب دل سے نکلیں گی جب تم ذکر اذکار میں زیادہ ہوگے، خدا تمہارے دل سے بوجھ ہٹائے گا. لوگ اس بوجھوں سے مر گئے، ہوا کچھ نہیں، سوچ سوچ کے مر گئے. بڑی کوشش کی، مکان نہیں بڑی، بڑی کوشش کی، دکان نہیں چلی، بڑی کوشش کی، نوکری ملی، بڑی کوشش کی، باہر ویزے لے کے جا، ویزا نہیں لگا، اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ گھٹ نہیں کیا. سب بات دکھانا تھا نا، ویزا لگا دیں گا، 30,000 تیرے، وہ لگا دیتا. لالچ کے بغیر کوئی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں نہ سوچا کریں، صبح شام یہی سوچیں، تسبیح پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ نہ رہ جائے، گناہ نہ ہو جائے، ہو گیا توبہ کرنی، بس خلاص. جو تمہاری استطاعت میں، قدرت میں، وہ تم کرو دنیا کے لیے. جو قدرت سے بس میں سوچنا، اپنے کو عذاب دینا اور خدا تعالیٰ سے ناراضگی مول لینا کہ تم خدا تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کی رضا پر، اس کی قضاء و قدر پر تم راضی نہیں ہو. کیوں نہیں ہوتا؟ پھر بیوی سے لڑنا، چچڑاپن ہو جانا، کتنے جاواں میں کی کرا، بیٹھا ہے. باپ بھی اس کا ایسا ہی ہے، ایسے ہی منوس. اچھا کہ اوکے نہ بیٹھنا، جو پرانے ان سے میں تو پھر ہی بولتا ہوں، جو نئے ان کے ساتھ نہیں بولتا. ہاں،
ہم یہ سوچتے نہیں ہے جی، زیادہ نہیں سوچتے. ہم سجدے میں تھے، میں کتنے سال رہا وہاں، بچپن سے وہاں، یہ نہیں سوچا اتنا. تو ایک دوست کہتا تھا آپ کو کوئی احساس نہیں، کچھ نہیں. کیا احساس ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بولتے کوئی مکان بنانا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، 4 پیسے جوڑنے چاہیے. میں کیا کر تو رہا ہوں، مجھے دوسرا احساس ہے، قرآن شریف یاد کر لوں، اللہ کو ڈھونڈ لوں کدھر ہے. کوئی کہتا ہے شارق کے قریب ہے، کبھی خبر سنتے آسمان میں ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. دیکھنا کہ کون سی جگہ ہے، کیسے کہ میں ربا جو تینوں باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا. پھر وہ فضا چلتی ہے، پھر بولنے والے ایسا بولتے جے میں ربا تینوں باہر جانا، میرے اندر کون سمایا. جے اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے، اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے، میں بھی تو. ان کو ہوتا ہے ایسے، فضائیں کھلتی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. سور و کہف میں رہتے ہیں دنیا میں، دوسرے کو نہیں محسوس ہو سکتا. ہاں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں کیا کیا سناؤں. اس وقت ایسا ہے، اس وقت ایسا ہے. اللہ تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اس کا کچھ رنگ اور ہے، اللہ میاں کا کچھ مسئلہ اور ہے. اسی میں زیادہ بولنا سو کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں چپی ٹھیک ہے، ایسی تعلق کرنے. السلام علیکم. موجہ بدل گیا نا، موجہ بدل گیا. موجے چلتے ہیں ایسے بدل جاتے ہیں. اب وہ آتا ہے وہ آتا ہے، ایسے دل میں مسئلہ چلتے ہیں موجے. پہلے کچھ اور موجہ تھا، پھر کچھ اور موجہ تھا، اب کوئی اور موجہ آ گیا. اس موجے میں بہت تشویش ہے، اتنی تشویش ہے، اتنی تشویش ہے، اتنی تشویش ہے، اتنی تشویش ہے. انسان کو نہیں پتہ ادھر جائے ادھر جائے کدھر جائے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. من تو شدم تو من شدی، کس نگوید بعد ازین من دیگرم، تو دیگری من دیگرم، من دیگرم تو دیگری، کس نگوید بعد ازین من دیگرم، تو دیگری. کھو دیا جاتا ہوں میں یا کھو جاتا ہوں، خود کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں جب خود کو میں پاتا نہیں، پھر کچھ نہ کچھ کہہ جاتا ہوں، تجھے حق کا ہوں یا انا الحق کا ہوں، تجھے حق کا ہوں یا انا الحق کا ہوں، تجھے حق کا ہوں یا انا الحق کا ہوں. ہوش چھینے ہے تو، ہوش چھینے ہے تو،
تو آ گئے قسمت سے، کسی کو کاروبار ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی تیری طرح کے ہیں سارے. ہاں اس سے غور سے گزرنا پڑو، یہ بھی ایسے ہی سارے اکثر ایسے بھی. کسی کو قرضہ اتارنا ہے، کسی کو پیپر میں پاس ہونا ہے، کسی کو لڑکی شادی کرنی ہے، کسی کو کوئی مصیبت پئی ہوئی ہے، یہ سب اپنے مطلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سناتے ہیں شاید اس طرف آ جائیں اللہ کی طرف، نبی کی طرف. ہاں انسان کبھی جاتا ہے کہیں ایسے ہی کہتے دل لگی ہے، میرا دل گیا تھا دیکھے جا کے انہیں نہیں ہو گیا. چل آیا تھا کسی لیے، آگے کچھ اور ہو گیا. آئے تھے مطلب یہ ہو گیا اللہ کے رسول کے عاشق انشاءاللہ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو جلدی. کوئی عذر ہے، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ جا سکتا ہے. اب بھی جا سکتا ہے بیچ میں سے. ہم کبھی زیادہ بیٹھتے ہیں، ہر کی استطاعت ہے جتنا بیٹھے ہم، تاکہ وہ آنا جانا رہے گا. ایسے پھر وہ مجبوریاں ہوتی ہیں، عذر ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو دوبارہ وسوسے آتے ہیں کہ پھنس جاتے ہیں، نکلنے سے شرم آتی ہے. ہاں کہیں گے اس کو ادب نہیں ہے، اس کو رغبت نہیں ہے. رغبت ہوتا ہے لیکن انسان کے ساتھ عذر بھی تو ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ عذر نہیں، میں بھی چلا جاتا بیچ میں سے. مجھے عذر ہے تو تم لوگوں کو عذر نہیں ہے؟ سب کو عذر ہے. اور مکر بھی ہوتا ہے، مکر بھی ہے تو اللہ جانے. ہاں چکر بازیاں بھی ہوتی ہیں اندر. عذر بنا لیا تھا، نہیں بنا لیا، ایک تھا ایک نہیں تھا ویسے ہی بنا لیا. لیکن انسان میں بڑے گنجن ہیں. ہم سیدھے ہو جائیں تو سارے کام سیدھے نہ ہو جائیں. ہم جو سوٹ سیدھے ہوتے ہیں تھوڑا بہت اوپر سے سیدھے ہوتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے ہیں. ایسے کام بھی سیدھے نہیں ہوتے ہیں. جب ایک وزیر ایک بادشاہ سیدھا نہ ہو جائے، ایک افسر سے سیدھے نہ ہو جائے، تمہارے کام سیدھے نہیں ہوتے. ہاں وہ تمہارا انٹرویو لیتا رہتا ہے لیکن پھر بھی سارا نہیں لے سکتا. لیکن خدا کو انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں، اس نے تو پیدا ہی ہم کو کیا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں اور کیا کریں گے. ہاں ہم نے تو خدا کے ساتھ سیدھے نہیں ہیں تو آپس میں کیا سیدھے ہوں گے. ہاں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، عربی ہو اجمی ہو. ہاں فلسطینی مکار بیٹھا ہوا، کبھی سعودیہ میں گھستا ہے، کبھی پاکستان میں گھستا ہے. فلسطین میں نہیں جاتا ڈر کے مارے کہیں اس کو قتل نہ کر دیا. اچھا قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، زندگی سے جان چھوٹ جائے عذاب سے. ہاں جی ادھر نہیں مرتا ہے. اس کا باجر گھسا ہوا پاکستان میں، سعودیہ میں گھسا ہوا. خبیث ہے نہیں ہے، خبیث اللہ عالم. ہاں ظالم ہے. بس کھاتے ہیں پیٹ بڑے، میری طرح پیٹ بڑا کیا ہوا. اب سارے میری طرح پیٹ بڑا کر لیں تو کہاں سے پھر جی کامیابی ہوگی. چل میں ایک ہو گیا، مجھے معافی ملے. اب سارے ہی ایسے ہو جاؤ، ساری نادندگان ہو جاؤ تو ملک کا بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے نا. ایک دو ہو گئے تو کوئی بات نہیں. ایک دو ملک میں چور ہو گئے، سارے ہی چور، سارے ہی ڈکیتی، سارے ہی بے ایمان. ہاں تو بتاؤ تو کس کو پکڑو گے؟ پولیس بھی چور، تھانے دار بھی چور. ہاں نکلتے ہیں جی، ادھر سے چوری کر کے کھاتے ہیں، ان کو ریمانڈ کر کے کھاتے ہیں. گناہ گاروں کو مار مار کے، خود بھی گناہ گار ہیں. چوروں کو پڑ گئے مور، موروں کو پڑ گئے. اور اللہ کرے خیر. اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کس میں شر. ہاں خدا کا خوف نہ ہو، رحمت نہ ہو دل میں. ہاں جی تعلیم ابتدا سے اسلام کی صحیح نہ دی جائے، کہاں یہ حالات بدلتے ہیں. ڈنڈا وقت سے تھوڑا بہت استعمال کر، 24 گھنٹے ڈنڈے سے سیدھا کرے تو کوئی نہیں ہوتا. ہاں بیچ میں ایک دو ڈنڈے مار دیے، ایک دو تھپڑ مار دیے، تھوڑا سا کر دیا، ہلکا ڈنڈے مارنا ہے تو پھر خانہ جنگی اور خون خرابہ ہی ہوگا. ہاں کچھ تعلیم بھی دینی چاہیے کہ اس کا علاج ہے. انسان اکثر ڈاکٹر پریشن تو نہیں کرتے، اکثر علاج دیتے نہیں دیتے، مجبوری میں پریشن کرتے ہیں. آخر کہتے اس کا پریشن اب ہوگا، اس کا اب یا تو بچ جائے گا مر جائے گا. ہاں اب فوجی آ گیا، یا بچ جاؤ گے مر جاؤ گے. تمہارا آپریشن خدا نے کرا کے چڑھنا کہ تم نے مجبور کر دیا نا. فوجی آ گیا، فلان آ گیا، حکومت باقی اسمبلیاں تو توڑو نہ توڑو، عمل یہ سب عمل نے کروایا، جس وجہ سے وہ اس کو تو سوچتے نہیں ہو. 80% نمازیں نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے ہیں. دنیا میں لگے جو تھوڑے بہت جو پڑھنے آتے، مصیبت پئی تھے، تسبیح پڑھ لی، مصیبت آئی تھے، نماز ہی چلا گیا. ہاں محبت سے تو نہیں مسجد میں گزرے، محبت سے سارے یہاں سے نہیں آتے. خط دیکھ لو، جب بات کر بھائی کیا حال ہے، شیخ صاحب بڑی پریشانی، کاروبار صحیح نہیں ہے، اور صحت بھی خراب رہتی ہے یار، اور قرضہ بھی چڑھ گیا. تو میں کی کرنا، چڑھ گیا.
اللہ اللہ کی ہوتی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اللہ کر کے صبر کیا ہوتا تو صبر والوں کے ساتھ اللہ، صبر بھی نہیں ہے، اللہ اللہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا پڑھا، خدا پر حکم شروع کر دیا، میں نے پڑھا کہ کیوں نہیں ہوا، خدا پر حاکم ہے۔ اگر پڑھا ہے توبہ کی، اب صبر بھی تھوڑا کہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرے ہم سیدھے ہو جائیں، جو ہم لوگ کو سیدھا کیا گیا نا بڑا برا حال ہونا۔ ایک آدمی خود سیدھا ہو جاتا ہے، اس پر کچھ کمی کی جاتی، مار کٹائی کی، اس کو رعایت دی جاتی ہے۔ ہاں کہ خود سیدھا ہو گیا، خود معافی مانگنے، نیت ٹھیک نہ ہو تو سیدھا کیا جاتا ہے تو بڑی مصیبت پڑتی ہے۔ ہاں وہ توبہ بھی اس کی جو سیدھا کیا جاتا ہے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مرضی کی توبہ نہیں ہوتی نا، وہ ڈنڈے کی توبہ ہوتی ہے۔ ڈنڈا دیکھا توبہ کیا، ڈنڈا ختم توبہ بھی ختم۔ پنج کتاباں چار کتاباں رسولتیاں، پنجواں لتا ڈنڈا، بگڑیاں تگڑیاں کا پیر ہے ڈنڈا، راتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہاں تو کیا سناؤں؟ تو پھر سوچ لو، اب بھی توبہ کر لو، وقت ہے۔ ہاں دنیا ٹھیک ہو نہ ہو اس کی کوئی بات نہیں، تو ٹھیک ہوتی نہیں، اس میں تو مرتے دم تک ہر کسی کو مصیبت، اچھا ہو برا ہو، کافر مسلمان، لیکن آگے وعدے دیے ہیں ان کے لیے مصیبتیں ختم ہیں جو ایمان لے کے آ گیا، گارنٹی، ضمانت، قرآن حدیث، وہاں آپ کو کوئی مصیبت نہیں۔ جی چاہتی زندگی خدا آپ کو دے گا، جیسے چاہو، جو مانگو، جو تمہارا جی چاہے، وعدے ہیں۔ یہاں وعدہ نہیں کیا گیا صبر کرو آگے تم کو دے، پر تم ایمان لے کے آ جاؤ، امتحان کی جگہ۔ یہ تو امیر ہے غریب ہے سب کو بیماری لگی ہوئی ہے، امیر ہے غریب ہے سب کے گھر میں موت آ جاتی ہے۔ کوئی بچہ امیر بولے فلانا نہیں مرا جی، وہ مالدار تھا نا، اسرائیل اندر جاتے ڈر رہا تھا، بھئی یہ تو کہیں جاتے ڈرتا ہے، پکڑ کے ادھر ہی اس کا گلا گھوڑ دیتا ہے۔ ہاں وہ تو کوئی نہیں بچتا، بیماری کوئی بچے ہیں، بڑے بڑے امیر اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے پرہیزیں لکھ دی ہیں، اب سب کچھ ہے، وہ محروم ہے بہت سے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ اگر ایمان بچا ہوا آگے سب کچھ کھائے گا، ایمان ہے تو یہاں بھی نہیں کھانا، وہاں بھی نہیں کھانا۔ کلمہ پڑھا تو اس کا کچھ سوچنا چاہیے، کلمہ پڑھا کس لیے پڑھا؟ وعدے ہیں خدا سے، عہد ہیں خدا سے، وفا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، وہ سب توڑ دیے تو کلمہ تو نہیں پڑھا۔ قلب و جگر مسلمان نہیں تو کیا مسلمانی کی؟ یہ مصیبت ہے نا۔ تو پھر کچھ کوشش کرو کہ سیدھے ہو جاؤ، ورنہ یہ تمہارا ہو رہا تھوڑا آپریشن چھوٹے چھوٹے۔ ہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے فوجی، ہاں اور جی جیسے نا انسان کو عقل ہوتی، مکر کرتے ہیں، ابھی خود ہی تسبیحیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، ادھر آتے ہیں کچھ بچا ہو جائے، اس کو پتہ اللہ ہی بچائے گا، جب اس کو پتہ اللہ ہی بچائے گا تو اللہ سے پہلے دوستی کر لینی جس کی باتیں مان لی۔ ادھر تو چھوٹ بھی گیا ان سے، ہاں جی، تو آخرت میں چھوٹے گا۔ تو مسئلہ خدا کا کیوں سوچتا ہے، تو حکومت کا کیوں سوچتا ہے؟ یہ سوچ بھی تیری غلط ہے۔ یہ تجھے نہیں کہ کوئی چیز اچھی کی بھی ہے، بری چھوڑی بھی ہے، تو نے خدا کی محبت تقاضا چھوڑی، لوگوں کی وجہ سے چھوڑی ہے اور اپنے مفاد کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ یہ ایک قسم کا شرک ہی ہے کہ خدا کا خوف نہیں رکھا اور محبت، مخلوق کا خوف محبت رکھا، مجھے نقصان پہنچائیں گے، اس وجہ سے کیا نا۔ اب وہ خدا کے خوف سے جا کے نہ دہندگان جا کے سارا کچھ دے آتے تو اچھا تھا، بھئی آخرت خراب ہوگی، حرام کھان سے انسان کا خون خراب ہوتا ہے، خون سے مادہ بنتا ہے، اولاد بنتی ہے، اولاد میں بھی خدا عذاب ہی رکھے گا، جو حرام کی اولاد ہے، حرام کھانے سے بننے کے پیدا ہوئی نطفے سے۔ ہاں تو اور کیا، اس کا مسئلہ بڑا لمبا ہے۔ جو حرام کھاتے ہیں ان کو شفا نہیں ہوتی، اگر یہ جو حرام کھاتے ہیں ان کو اس گوشت کو خدا آگ لگا کے چھوڑے گا۔ اب بتائیں، یہ اپنی مرضی سے جا کے دیتے تب بھی فائدہ ہوتا، کہ یہ ڈنڈا دباؤ نہیں تھا، ہمیں خدا کا خوف آ گیا، خدا کو حساب دینا، یہ ناجائز مال ہے، یہ حرام مال ہے، ہم واپس کرتے ہیں، تو وہ بات تھی۔ اب ڈنڈے سے واپس کیا، خدا کے خوف سے تو نہیں ہو رہا ہے، اور جو لے رہے ہیں ان سے وہ خدا کے خوف، عمر کے مفاد کی خاطر لے رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں کہتے حرام حلال کیوں کھاتے ہو، اللہ نے منع کیا، وہ کہتے قوم کا مال ہے بس ہم کا تم نے ایسا کیوں لیا، وہ ان کی بھی نیت ہی ایسی ہے۔ ہاں ان کی نیت کہ خدا کے خوف سے لینے کی نیت تو نہیں ہے، کہ خدا کے خوف کی وجہ سے ہے، وہ خدا کے خوف کی بات لائیں گے کہ ان کا ادھر جو ہے نا مطلب ہے خدا سے، جہاں مطلب نہیں ہوتا خدا سے ان کی باتیں نہیں لاتے ہیں،
جہاں مرتبہ ہے حدیث قرآن بھی لے آتے ہیں. تو پروفیسر سے پوچھو نا، وہ تو دونوں جگہ ساڑھے نال بھی رلے آیا اور نال بھی رلے آیا. ہاں ادھر جا کے بولے کہ جیل میں دے دیں گے. ہاں چپ رہے بس تو چپ رہے بس. ہاں کیوں چپ رہے؟ اگر چپ رہنا بھی خوف ہے، اندر سے چپ نہ رہے، موافقت نہ کرے. جب تک انسان مخلص خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل اچھا کرے بھی فائدہ نہیں، کہ اس عمل میں نقص ہے. ابھی واپس کے خدا کے خوف سے تو نہیں کر رہے ہیں، ڈر کے مارے. وہ خدا کے خوف کی وجہ سے کام تو نہیں، خدا کے خوف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا حکم سب سے، وہ تو ہے ہی نہیں سارے پاکستان. وہ ہے شریعت ہے، قرآن ہے، نظام مصطفیٰ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے. وہ تو جہاں کے اپنے مرتب ہوتے ہیں وہاں قرآن حدیث لے آتے ہیں، جہاں نہیں ہوتے قرآن حدیث کو بھول جاتے ہیں. ہاں تو آپ ان لوگوں کو دیکھ کے نہ چلیں، آپ اپنی قبر کو دیکھیں، اپنی موت کو دیکھیں، اپنا حساب کتاب خدا کو دینا، کسی کو تو نہیں دینا. آپ اس حساب سے چلیں. آپ کے لیے زندگی بہترین آگے موجود ہے. آپ کو یہاں ہم کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. امتحان آ جائے تو صبر کرو، نہ آئے تو شکر کرو. خدا سے بغاوت نہیں کرنی ہے، نبی کریم سے بے وفائی نہیں کرنی ہے. کتنا جیو گے تم لوگ؟ 1000 سال بھی جیو، موت نے تم کو نہیں چھوڑنا، بتاؤ کیا. اور جتنا جیو گے تم کو ضمانت بھی نہیں ہے اس جینے میں کہ تم کو بیماری کی ضمانت ہے، تم کو کسی مصیبت کی ضمانت. کوئی مصیبت تم پہ، تمہارے گھر پہ، اولاد پہ آ سکتی ہے. مرتے دم تک لوگ اسی حالت میں رہتے ہیں. لڑکا بیمار ہو گیا، ماں مر گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، قرضہ اتر گیا. کیا یہی حال ہے؟ کہاں سے کہاں تک انسان کرے گا؟ تھک ہی جاتا ہے انسان. لیکن حیوان جو سا اس کو احساس نہیں، اس کو تو پرواہ نہیں. جو انسان اس کو سوچنا پڑتا ہے. ہاں تو ہم کو انسان بننا چاہیے. خدا اشرف المخلوقات بنا اور ہمیں تعلیم کے لیے انبیاء چنے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں تو ہم لوگ یہاں پردیسی دل نہیں لگانا ہے. پھر آپ نے کلمہ پڑھا، اپنے عہد کا خیال کریے. کلمہ بہت زبردست عہد ہے خدا سے، نبی سے. آقا جی کے ولا دین اللہ لمن لا عہد اللہ، اس کو دین نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں ہے جس کے اندر خدا کی عہد کا پاس نہیں ہے. بتائیں، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں ان کے لیے بڑے عذاب ہے قرآن میں. ہاں تو آپ اس چیز کا خیال کریں. یہ چیزیں اس لیے پڑھتے ہیں آپ کے عظمت خدا، عظمت رسول اترے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ خدا نے مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑا ہے یا تعلیم دی ہے تو واسطے سے دی ہے، بلا واسطہ نہیں دی ہے. وہ واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ کی تعلق کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت اور رابطہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میرے سے جڑو، رابطہ محبت کا کرو، میں تمہارا رابطہ خدا سے کراؤں گا. تو اللہ کے نبی میں خدا سے تعلق رابطے کی وہ چیزیں کسی میں ہے ہی نہیں ہے. کوئی دنیا میں کر سکتا ہے انگلیوں سے چشمے بہا دے کہ میرا رابطہ ہے خدا سے، دیکھو میں ایسے کرتا ہوں. کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. میرا رابطہ ہے خدا سے. تم نکلی آنکھ ایسے نہیں لگا سکتے ہو. 1000 تعلیم، 1000 مصیبت سے پھر اس کے ترتیب سے لگا گے. میں رابطہ خدا سے، میں ایسے کروں بھی لگ جائے گی. یہ سب معجزات ایسے ہوئے ہیں. برعکس کائنات میں چیز نہیں ہو سکتی. تو رابطہ کا ثبوت ملا نہیں ملا؟ ان کو دیکھ کر خدا کا اعتبار آیا. ہاں تو پھر جب خدا رسول کو مانا ہے تو ادھر تک تو چلیں. آپ لوگ سمجھ ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ پیدا کریں. ان چیزوں کو نہ سوچا کریں حکومتیں آئیں نہ آئیں، ہم کو کیا لینا ان سے. جب تمہاری ہماری حکومت ہی خدا رسول ہے تو ختم ہو گئی بات. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. انہوں نے تمہارے حالات نہیں بدلے. تمہاری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور خدا تمہاری حالت نہیں بدلی، 100 حکومتیں بدلے تمہاری حالت نہیں بدلے گی. تم یہ سوچے حکومت بدلے حالات بدلیں گے، یہ ظاہری باتیں، حقیقت ایسے نہیں ہے. اگر خدا تمہاری حالت بدل دے، حکومتیں جتنی بدلیں جیسے بھی ہیں، تمہاری حالت اچھی رہے گی. خدا نے تمہارے مقدر خراب کیے ہوئے ہیں. اچھی سے اچھی حکومت ہے، تم بھوکے ننگے ہی رہو گے. ماننا چاہیے نا. یہ تمہارا مسئلہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن تمہارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء اللہ ہے، حکومتیں نہیں ہیں. ہاں رزق وسیع تنگ کرنا اللہ کے ہاتھ ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں.
یہ چیزیں نہ سوچا کریں زیادہ سوچنے سے شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ پھر انسان خدا کی توجہ دے کے چھوڑ کر ان لوگوں سے رابطے اور توجہ، ان کا خوف دل میں آ جاتا ہے، یہی کریں گے، یہی راضی ہو جائیں، کسی سے رابطہ کروں، امیر سے، وزیر سے، میرے تعلقات نہیں ہے، میں گر گیا۔ تو تعلقات کے تو رسا تو بھول گیا، تعلقات جو اصل میں ہونا چاہیے خدا سے، حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ باقی یہ تعلقات تھوڑے بہت کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس پر اعتماد نہ کرو۔ تمہارے اعتماد کا بنیادی جو صحیح معنی تعلق ہے وہ اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ، اس سے نہ ہٹو۔ ساری چیزیں بھی تم دیکھو، یعنی جہان کی تمہاری اسباب مسخر ہیں اور سب فٹ ہیں اور سب نارمل ہیں، اس کے باوجود یقین مت کرو ایک سیکنڈ میں اللہ بدل سکتا ہے، زوال آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، غضب آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی تمہارا وسیلہ نجات کا نہیں ہے، اس حساب سے مت سوچے نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بغیر ان وسائل کے بھی تم کو نجات دے سکتا ہے، بغیر کھانے کے زندہ رکھ سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ سے ماں سے پیدا کر سکتا ہے، مٹی کے پرندے کو سچا پرندہ بنا سکتا ہے۔ بنایا نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں؟ من الطین، کیچڑ سے کہا بس پھونک دے کیچڑ نے بھی سچا پرندہ بن کے اڑے گا۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے دنیا میں؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کتنے 100 سال سوئے ہوئے ہیں، سوئے رہے، پھر وہ اٹھ ان کا واقعہ پڑھو، ان کی صحت ساری صحیح رہی، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کچھ، صحیح کیسے رہا؟ یہ چیزیں دکھائی گئی کہ تم اس حساب سے مت چلو، ہم حساب کتاب ہمارا سوچو۔ ہاں اسباب کو سوچنا یہ ہوں گے تو ہوں گے، نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسباب ہو نہ ہو، خدا کا ڈر ہر وقت ہو، بس اللہ مہربانی کرے۔ بس دوا ہے شفا ہے، دوا نہیں تو شفا نہیں ہے، اللہ کا مسئلہ ختم ہے۔ اللہ بعض ہو کہ دوا سے بھی شفا نہیں دیتا، اب کر لیں وہ تو مسئلہ، اب بولتا ہے اللہ ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کہتے نہیں جاؤ، اور ڈاکٹر خود حیران ہوتے بہت چیزوں میں کہ یہی دوائی، یہ دونوں مریض ایک مرض کے ہیں، اس کو دوائی دیتا ہوں ٹھیک ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا نہیں ہوتا، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی تک ان کئی سوچیں چلتی ہیں، اندازے کرتے یہ کرتے ہیں۔ تو شفا اللہ کے ہاتھ میں، دوائی سے دے بغیر دوائی دے، تم کو بتایا دوائی سے دے دیتے ہیں تو دوائی کرو، لیکن وہ دوائی میں شفا وہ دے گا نہیں دے گا، دوائی سے بھی شفا نہیں ہوگی، لمبا تمہارا ہو گیا۔ بلکہ بعض اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تھوڑی سی دوائی سے شفا ہو جاتی ہے، بعض دکھاتے ہو دوائی کی مصیبت بن جاتی ہے، اس کا نہیں جوڑ ملتا، اللہ نہیں مل جاتا، وہ مرض بڑھتی جاتی ہے، پھر اپنے کو بھی گالی، ڈاکٹر کو بھی گالی، دوائی کو بھی گالی، بلکہ میں کیا ڈاکٹر کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں جی فلان جی فلان۔ ایک ساتھ سعودی میں سے بڑی گالیاں دیتا تھا ڈاکٹروں کو، بری فاحش۔ اب وہ کیا کریں، اتفاق ہو گیا، بعض قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ بھائی بڑا وہ تمہارے جیسے پیر بھائی بڑا ہمارا وہ لگتا ہے بہت پریشان، وہ کوئی وقت قبولیت کا تھا جی، اس کو اس وقت نیند آ گئی، اس کی ہچکی نہیں بند ہوتی تھی محسوس، اور اتنی سی محنت کی، مکانات بنائے، یہ بنائے وہ بنائے، اپنی جان سے بیزار تھا، دوائی سے پریشان، بیوی سے پریشان، ڈاکٹر سے پریشان۔ بس ہم نے میرا شریف تھوڑا پڑھا، آقا کو ہدیہ کیا، وہ شعر پڑھے، آپ کے تو چھونے سے شفا ہو جاتی ہے، آپ سے دیکھنے سے بات ہے، ہم ہدیہ کرتے ہیں کرم ہو جائے، ہو گیا جی کرم، اسی وقت سو گیا، اس کا بڑا عقیدہ سو گیا، سامان صبح موٹر میں اپنی خریدا لایا اور ٹھیک ختم، دے تو ایسے ہی دے دے، جس سے سارے ڈاکٹر پھر اور گالیاں کھا رہے تھے، اور ڈاکٹروں کو بچایا میں نے گالیوں سے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے میرے ساتھ، ایسے کراچی میں بھی ہوئے، وہ پیشاب کرنے عورت نہیں جا سکتی تھی، زور کر سید صاحب بولا، میں نے کہا سید ہے چلو چلا جاؤں گا، وہاں 2 رکعتیں پڑھی، قبول کے بعد نہیں بھی ہوتی، کوئی ایسی گارنٹی نہیں میرے پاس، 2 رکعتیں پڑھی ساری، سبحان، مرتے دم تو وہ چلتی رہی، مرتے دم تک بتا مہربانی کرتے ایسے کر، کوئی دوائی نہیں دی، کچھ نہیں دی۔ ہاں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے یقین بنتا ہے، تو تمہارے یقین کے لیے اللہ کی ذات وہ ہونی چاہیے۔ ہاں بہرحال یہ دعا کرتے، یہ یقین سننے سے تو نہیں بنتا، سننے سے ایک ہمت آتی ایسے ہے،
لیکن جب آپ وہ عمل کریں گے، آپ کے ساتھ ایسے معاملے ہوں گے، آپ خود ہی پکے ہو جائیں گے. ہاں، آپ خود ہی پکے ہو جائیں گے، پکے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ویسے کرتے ہیں آپ کو آگے پھل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد آتی ہے، آپ کے کام بنتے، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. تو میرا یقین ایسے بنا، بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم میں خود حیران ہوں. اپنے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہو جاتے ہیں، وہ آ کے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ڈاکٹر کہتے تو ہو ہی نہیں سکتے، تو ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں، اور وسیلہ رحمت للعالمین. ہاں، اس لیے آپ کو صرف جوڑتا ہوں کہ یہ چیزیں رکھو، آپ اس باپ کو زیادہ نہ دیکھو، حکومتوں کو زیادہ نہ دیکھو، ڈاکٹروں کو زیادہ نہ دیکھو، تھوڑا بہت وسیلے کے طور سے اس میں بھی یقین پورا کرو، یہ وسیلہ ہیں. اگر خدا نے چاہا تو دوائی سے، جو خدا نے چاہتا ہے دوائی بھی بیکار ہو جائے گی. دوائی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انت شافی انت الکافی پھر پڑھو. نہیں بھائی ڈاکٹر نے دوا دی، کیا بسم اللہ تھے کیا بس. وہ رحم تو کافروں پر کرتا ہے، لیکن نہیں زیادہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرتا ہمارے ساتھ، ورنہ ہم اتنے پریشان ہو جائیں، جینا مشکل ہو جائے کہ مجھے ہر بات میں کیوں نہیں سوچا، میرے طرف خیال کیوں نہیں کیا. رحم اس کی رحمت غالب ہے نا. کافر ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، سوچے نہ سوچے اسباب شفا کے، رحمت کے، خوراک کے جاری کیے ہوئے، لیکن جو سوچ کے چلتا ہے اس پر خاص نظر کرتا ہے، اس کو خدا اپنے دائرے میں لے لیتا ہے. ہاں ہاں، اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اس کا والی وارث خدا ہو جاتا ہے، اس کی آخرت دنیا کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے دوستی کا کہا ہے نا، جو اللہ سے دوستی کرے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے دنیا آخرت کے خوف ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دوستی کرو، نبی سے دوستی کرو، اگر اسباب کو نہ دیکھو. یہ تھوڑی نیت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے خدا سے کی عظمت اترے، اور نماز تسبیح دل سے شروع کر دیں، آگے اللہ توفیق دے گا. اور میں تھوڑا بیٹھ کے جاؤں گا، میں کچھ بوڑھا بھی ہو گیا اور کچھ ایسے بھی ہو گیا جیسے کہتے ہیں پرانی موٹر کی طرح، کتنا چلوں گا. پرانی تھوڑا چلتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہے، پھر چلتی ہے. تو میرا ایسا حساب ہے، گھسیٹ گھساٹ کے آ جاتا ہوں، پھر آپ کی محبت دے کر ذرا زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ کئی دفعہ آتا ہے اتنی محبت بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہوتا. ہاں، آپ دیکھو جوانی میں 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہاں، تو اس حساب سے میرا ہر معاملہ ایسا ہی ہو گیا. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا نہ سمجھو. اس سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں جوان تھا، سمجھتا نہیں تھا، عقل نہیں تھی اتنی کہ جوانی کی عقل بڑھاپے کی عقل بڑا فرق ہوتا ہے. اسی قرآن نے 40 سال کا لفظ لکھ، 40 سال میں جا کے عقل پورا کام کرتی ہے، اس سے پہلے نہیں کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا یہ بوڑھے وہ بڑھاپے میں ایسے ہوتا ہے، مطلب ایسے کرتے ہیں، ایسے کھائے پیئے تو کچھ نہ ہو. اب مجھے ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار کھانے پینا، کھائے نہ کھائے تو ہوتا ہی ہے. ہاں، بڑا خیال آتا ہے، ایک چیز اٹھانا چلنا سوچنا پڑتا ہے، باہر نکلنے سے جو ہے نا ایک دم فٹ نکلے، فٹ آئے، فٹ چیز اٹھائی، فٹ لیٹ. ابھی فٹ فٹ ختم ہو گئی، اب ایک فٹ فٹ کھٹ پٹ ہو گئی، کھٹ پٹ. ایسے تو میرا معاملہ کھٹ پٹ ہو گیا. مجھے آپ اجازت دیا کریں، اور نہ میں بیٹھتا نہیں، بس ایسے تھوڑا بہت بیٹھتا ہوں، کافی ہے میرا خیال. ہاں، مجھے پینشن دے دو، مجھے راحت دے دو، تھوڑا پڑھ لیں. بس خدا رسول سے معاملہ جوڑے کہ ایمان لے کے مرو. مکان دکان کوئی آپ نے نہیں لے جانا، یہ آپ کے ایمان کو بھی کھو دیں گے، اس کا زیادہ فکر کیا. اگر اس نے اپنی ایمان نہیں چھوڑا، دماغ روزہ مضبوط ہیں، مکان مل گئے بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے کوئی حرج نہیں، ایمان تو ہے نا. جس کے پاس ایمان نہیں، ساری دنیا بھی ہو، موت کے وقت اس کو فائدہ نہیں، سب چھوڑ کے مر گیا، ایمان تو اس کا کیا. ہاں، ایمان نہ چھوڑیں. اگر ایمان نہیں چھوڑا، کچھ آ گیا تو ٹھیک ہے، بنگلہ آ گیا، دنیا آ گئی، سارے آ گیا، لیکن آپ ایمان کے معاملے میں بہت مضبوط ہیں. خیر ہے، اور نہیں بھی یہ چیز آئی تو آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا ہی ہے دنیا زیادہ نہ آئے، کیونکہ اس میں خطرہ ہی اکثر ہوتا ہے. لوگ خدا سے باغی ہو جاتے ہیں، نبی سے باغی ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی وجہ سے خدا رسول کو بھول کر بہت سے ایسے جرم کر لیتے ہیں، پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کو. ہاں، اسی آقا جی نے اس کو خطرہ بتایا کہ صالح کے لیے اچھا، جو خدا سے جڑ چکا ہے، ورنہ ہر کسی کے لیے نہیں اچھا. یہ کہ اس کے لیے خوشخبری جس کی دنیا تھوڑی ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آل کے لیے آقا نے اللہ سے حفاظت مانگی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، جو میرے خاندان سعادات ان کا رزق تھوڑا رکھنا. کس کا حلال بھی ہو تو نقصان دیتا ہے انسان کے، پھر کاروبار بڑھ جاتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، نماز زیادہ پڑھے، نفل زیادہ پڑھے، درود زیادہ پڑھے، مسجد میں زیادہ بیٹھے، خدا کی محبت میں کمی شروع ہو جاتی، ادھر مرتا پھر.
تو اس کی حرام میں کتنی مصیبت ہوگی. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ بس خدا تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا چلائے کہ ہمارے ہاتھ سے ایمان نہ جائے اور تھوڑی بہت روٹی پانی کپڑا مکان دیتا رہے. آگے تو اس نے دے ہی دینا، انہیں وعدہ کیا ہے، ادھر بھی تھوڑا دے نا.